وہ نقطۂ
نقطۂ اعتدال ہے کہ جہاں آگے بڑھنے والوں کو پیچھے بڑھایا گیا، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ علی کی ولایت وہ نقطۂ اعتدال ہے کہ حد سے تجاوز کرنا بھی نہیں ہے، قصر بھی کرنا نہیں ہے، نہ غلو کیا جا سکتا ہے نہ قصر کیا جا سکتا ہے۔ بس یہ کہ ایمان کا بھی نقطۂ اعتدال ہے، اور چونکہ ولایت کا اعلان ہے اس کے ساتھ ہی بہت سی باتیں واضح ہو جاتی ہیں، جیسا میں نے ایک مجلس میں ابھی عرض کیا کہ گویا قدیر چہروں سے نقاب اٹھاتی، ذکر قدیر بھی چہروں سے نقاب اٹھاتا ہے۔ جو مومنین ہیں وہ یقیناً خوش ہوتے ہیں اور خوش ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ولایت کا اعلان اور یہ اعلان اتنا عظیم تھا خدا کے نزدیک، کیونکہ ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں خاتم النبیین، تو اپنے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے اپنے قائم مقام کا نفاذ کرنا ضروری تھا۔ اسی لیے میدان غدیر میں آخری حج کے موقع پر جب حج سے واپس ہو رہے ہیں، ایک عظیم عبادت کا لطف اٹھا کے آ رہے ہیں، مگر یہ عبادت اس وقت سے پہلے جو تھی وہ اور تھی۔ اب جو اعلان ہونے کے بعد اب اس عبادت کی مقبولیت اتنی عظیم ہو جائے گی کہ اب یہ نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہے، ولایت نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے اصول دیے، اصول کیا دیا؟ 5 چیزیں ہیں کہ جو آپ کے دین کا اصول ہے۔ اس میں نماز سب سے پہلے آتی ہے، روزہ، اور پھر اعلان ولایت کی۔ ظاہر ہے کہ کچھ چیزوں کی وجہ سے ساکت ہو جاتی ہے۔ مثلا نماز واجب ہے، مگر اگر آپ مریض ہوں یا آپ قصر سفر میں ہوں تو آپ کے لیے عادی ہو جاتی ہے۔ قصر ممکن ہے، ولایت میں قصر ممکن نہیں، حالانکہ اس کی واجب عبادت ہے، مگر اس میں قصر، اس میں چونکہ احکام بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے، انسان کا موقف بدلتا ہے تو احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح مگر ولایت ایسا معاملہ ہے کہ اس میں قصر ممکن نہیں ہے۔ یہ سفر میں ہوں تب بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ حالت روزہ میں ہوں تب بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ دل سے محبت جدا تو نہیں ہو سکتی۔ ایسے کچھ اصول جو بنائے ہیں خدا نے، قیامت کا عقیدہ، توحید تو ہے ہی، اسی میں توحید میں عادل بھی ہے۔ یہ سارے اصول دین میں نہیں گنا رہا، یہ جو 5 اصول رکھے گئے ہیں اس میں ولایت۔ تو معصوم سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ان 5 میں سے سب سے افضل کون سی چیز ہے؟ کا ولایت کا کیسے؟ تو پھر یہ مثال ہے کہ سفر پر اگر کوئی انسان ہو تو اس کے لیے نماز قصر ہے، ولایت میں قصر نہیں ہے۔ اگر بیمار ہو تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا، حکم ہے۔ بیمار ہو اور ایسی بیماری ہو کہ جس سے جان جا سکتی ہو تو روزہ ساکت ہو جاتا ہے، مگر ولایت ساکت نہیں ہو، چاہے کوئی صورت ہو آپ کی، ولایت ساکت نہیں ہو۔ تو ولایت ایک ایسا منصب تھا کہ جس کے نفاذ کے لیے میدان غدیر کا انتخاب ہوا، اور پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھوں پر علی کو اٹھا کے اعلان کیا۔ آپ نے سنا ہے بارہا، میں ایک تصویر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ تصویر کیا ہے؟ آج کا دور تو ہے نہیں کہ اگر مجمع اتنا زیادہ ہو کہ گیٹ کے باہر آواز سنانی ہو تو یہ چیز جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے کہ آواز وہاں تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ
इस गली के बाहर मजमा हो तो वहाँ तक मेरी एक नहीं को नातवान आवाज़ कैसे पहुँच सकती? नहीं पहुँच सकती। तो फिर सोचिए 1,20,000 हाथी मैदाने पर पैगंबर की आवाज़ कहाँ तक पहुँच सकती है? कहाँ तक पहुँच सकती है? हम इन बातों पर गुफ्तगू कभी नहीं करते, आमतौर पर जहन जाता नहीं है कि ये तो सुना आपने, बारहा सुना कि गदीर में ऐलान हुआ, ऐलान किया पैगंबर ने अपने दोनों हाथों पर अली को उठा के ऐलान किया, मन कुल तो मौला हो पहाड़ा अली हुआ। कितने लोगों ने सुना? अच्छा, ये भी मुमकिन नहीं है कि किसी को सुनाई दे और किसी को न सुनाई दे, तो जो न सुनेगा वो तो कहने के काबिल है कि मैं तो आखिरी सफ में था, मुझ तक तो आवाज़ आई नहीं पैगंबर की कि पैगंबर ने क्या कहा। तो ये कहने के लिए भी गुंजाइश नहीं रखी। या हो सकता है ऐसा कि आखिरी सफ के आदमी को सुनाई न दिया हो? नहीं, आवाज़ तो सब तक गई, आवाज़ हर हाजी की समातों तक गई है। कैसे? तो बताना ये मकसद है कि इख्तियार हुजूर सरवर कायनात जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद पैगंबर का इतना इख्तियार है कि अपनी आवाज़ दोष पर हवा के हर एक की समातों तक पहुंचा दे। वरना कोई ये कहने के काबिल हो जाता कि मैं तो आखिरी सब में था, मुझे आवाज़ आई नहीं पैगंबर की। जैसे पैगंबर की आवाज़ हवा की दोष पर हर एक की समात तक पहुंची है, वैसे ही अली का चेहरा भी हर एक को दिखाई दिया। क्यों? इसलिए कि कोई ये कह देता कि किसको उठाया था, हमने देखा नहीं, हम तो आखिरी सब में थे। तो जैसे ही ऐलान पैगंबर का पहुंचा उन तक, उन्होंने देखा ऐसे अली नजर आ रहे हैं जैसे सामने हो, सामने पैगंबर उठाए सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। क्या ये मुजदा नहीं है? ये मुजदा। पहली बात तो ये है कि ज़ात मुबारक में कुछ ऐसे मुजज़ात रखे खुदा ने, तो रहे इम्तियाज था नबी का कि नबी कितने ही मजमे में हो, नहीं लफ्ज़ बदल के कहूँ, कितना ही कदावर शख्स नबी के सामने आ जाए, उनसे एक बालिश या एक हाथ जितना ऊंचा नबी नजर आता। ये जिस्म मुबारक का मुजज़ा है नबी की कि कितना ही कदावर क्यों ना आ जाए सामने, नबी को उनसे छोटा नहीं दिखना चाहिए। तो ये मुजज़ा था नबी का। तो नबी तो नजर आ रहे थे, मगर अपने हाथों पर अली को इतना बुलंद किया कि सफेदियों पर नुमाया हो रही थी। नहीं, मैं फिर बदल के कहूँ कि अली ऐसे नजर आ रहे थे, उतनी बुलंदी पर नजर आ रहे थे कि मैं अगर ये सवाल करूँ कि या अली आप कितनी बुलंदी पर नजर आ रहे हैं, कितनी बुलंदी महसूस कर रहे हैं, तो नबी अली का जवाब मिलेगा जो फतह मक्का के मौके पर था कि काबे में बुत तोड़ने के लिए नबी अपने कांधों पर उठाए हुए हैं अली को, और सवाल किया या अली अपने आप को कहाँ महसूस कर रहे हैं, तो जवाब दिया कि अगर आप कहें तो सितारे तोड़ लाओ। तो बुलंदी अली की है कि जहाँ दोष नबी पाने के बाद इतनी बुलंदी पर है अली कि जहाँ सितारे चाहे तो तोड़ना है। वैसा ही मंजर गदीर कुम में भी था, अपने हाथों पर उठाए हुए हैं और इतनी बुलंदी। और उसी के साथ ऐलान जब हुआ है, तो इस ऐलान के बाद अब किसी की गुंजाइश तो है नहीं कि कोई मुकर नहीं सकता। जो मुकर गया वो सामने आ गया। उन्होंने कहा या अली या रसूलल्लाह, ये बताइए कि आपने दीन पहुंचाया, नमाज़ें, रोज़े, अहकाम, दीन सब पहुंचाया, हमने कबूल किया, मगर ये क्या कि आपने अली को भी हम पर, अब उसके लफ्ज़ हैं, मैं तो जुमला कहूँगा नहीं, क्योंकि विलायत ही सब कुछ है, विलायत नहीं है। कहाँ नबी की नबूवत बाकी नहीं रहती, इसी आयत में, इसी
मैदान में आयत नाज़िल हुई या अय्युहा रसूल बल्लिग, तो रसूल के लिए भी इतनी सख्ती के साथ ऐलान हो रहा हो तो हम और आप तो किसी जुमरे में नहीं आए। क्या फरमाया, अगर ये न पहुंचाया तो गोया कार्य रिसालत से कुछ भी अंजाम नहीं, तो कुछ भी अंजाम नहीं दिया तो जबकि सारा दीन पहुंचा चुके हैं। मगर विलायत इतनी अजीम नेमत थी कि इसके निफाज के बगैर अगर नबी पर्दा फरमा जाते हैं, पहले तो ये मुमकिन नहीं है, और अगर कोई तसव्वुर करता है कि पर्दा फरमा जाते हैं तो गोया कार्य रिसालत से कुछ भी अंजाम न दिया। क्यों? इसलिए कि बेवारिस छोड़ना नहीं है। जब दीन पहुंचाया है तो फिर दीन के निफाज करने वाले का भी क़ियाम करना और उसकी निशानदेही करना भी जरूरी था। ये खुदा का फरीज़ा था, उसने अपना फरीज़ा पूरा किया। अब कोई माने या ना माने, ऐसे तो खुदाई में बहुत से लोग रहे हैं, अब भी हैं, उस वक्त भी थे। खुदा को मानने वाले भी थे, खुदा को न मानने वाले भी थे। बल्कि यूँ कहूँ कि न मानने वालों की तादाद ज्यादा थी, जैसे अली की विलायत को न मानने वालों की तादाद ज्यादा, और ज्यादा तादाद से कुछ होने वाला नहीं है। होता ये है कि मैं अगर मिसाल दूँ तो बात बिल्कुल लगी हो जाएगी कि एक तो ये कि बहरहाल शेर के बच्चे होते ही कम, मैं इंदौर का तबद्दुल से ले आ रहा हूँ, बातें बोल के नहीं अर्ज कर सकता। हर आम जानवर की औलाद ज्यादा बोल ज्यादा, आप क्या कर लें, शेर के बच्चे होते कम। और फिर ये भी बात तो तय है कि जानवर का पेट भरेगा। खुदा ने कहा कि अगर अली की विलायत पर सब जमा हो जाते तो जानवर को खल्क ही न करता, तो जानवर को खल्क किया है उसका पेट भरने के लिए, तो वो तो जाएंगे ना, जाए उनके लिए भी तो एहतमाम होना था। विलायत का बहरहाल मुखलिस और जिनका इम्तिहान लिया जा चुका, आलमी अरवान में जिनसे वादा लिया जा चुका, वही कायम रहेंगे, और वो भी मुख्तसर से लोग थे। बारह ऐलान के बाद अब ये हुआ कि हुक्म था कि खिमा लगाया जाए जिसमें बैत का सिलसिला, और बैत हुई। तफसील है बड़ी, आप सुन चुके हैं वजीर के मौके पर, मैं तफसील में गए मगर बस इतना अर्ज करूँ मैं कि विलायत अमीरुल मोमिनीन इतनी अहम चीज़ थी कि जिसके निफाज के लिए मैदानी कुल में रोका गया। और ये चूँकि ये जगह ऐसी थी कि जहाँ से मुख्तलिफ शहरों की तरफ रास्ते खुलते, लिहाजा हाजी तकसीम होने से पहले मक्के से हाजी सब चले आ गए, वहाँ रोका गया और उस मैदान को साफ किया गया, और उस मैदान में एक मिंबर बनाया गया। और मिंबर ऐसा अनोखा मिंबर था कि जो न कभी पहले ऐसा मिंबर बनाया गया, न बाद में ऐसा मिंबर तस्वुर किया जा सकता है, क्योंकि मामला अली की विलायत का था। तो एक अनोखा मिंबर बना, पालान इस पर जमा किए गए, उन पल के लफ्ज़ बदल के यूँ कहूँ कि उनके पालान ले लिए गए कि जो हमेशा फरार अख्तियार करते हैं हर मैदान से, इस मैदान से भी फरार अख्तियार न करें, इसलिए उनके पालान उतरवा लिए। ये ऐलान सुने बगैर किसी को मफर नहीं। अब भी सुनते हैं, गदीर बयान इसीलिए होती है कि इसको याद दिलाया जाए कि ये असल दीन है, ये नहीं है तो फिर दीन में कुछ बाकी ही नहीं रहता। विलायत के इकरार के बगैर कुछ आमाल आपके जो भी आपके आमाल हो, विलायत नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। विलायत ही की अहमियत को समझाने के लिए ये सब कुछ हुआ। और फिर इसके बाद मुबारकबादी का सिलसिला यहाँ तक के एक बात आपकी मौला के माना बताए गए, मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ बातें बयान होती है, मैं सब माना नहीं बयान करता, बस इतना अर्ज करूँ कि कहने वाले ने कहा कि आज से आप मोमिनीन के मौला हो गए और मेरे भी मौला हो गए। यहाँ बात की नज़ाकत को महसूस कर सकते हैं आप कि मोमिनीन के मौला हो गए, ये तो बात समझ में आती है, इतना ही कह देना काफी था कि नहीं था, मगर
اپنے آپ کو الگ کر کے کسی نے کہنے والے نے کہا کہ مومنین کے مولا ہو گئے اور میرے بھی مولا ہو گئے، مطلب یہ ہوا کہ وہ مومنین میں شامل نہیں ہے۔ سب آپ پڑھیں محمد یہ ظاہر ہے کہ ایسے گوشے ہیں کہ جن کے لیے بڑی فکر کی ضرورت ہے اور یہاں بڑی گفتگو ہے، میں وہ ساری گفتگو میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، مگر یہ کہ اقرار کرنے والے نے اس بات کا اقرار تو کیا کہ مومنین کے مولا ہو گئے اور میرے بھی مولا۔ اب یہ میرے بھی مولا ہو گئے تو کیا بات کہی اس نے؟ یہاں جو ترجمہ کیا جاتا ہے مولا کا، تو مولا کی کئی معنی، ایک معنی دوست کے بھی، تو جو کہتے ہیں اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہ میں جس کا دوست ہوں پیغمبر نے کہا، تو پھر یہ بات رسول تک جا رہی ہے، کیونکہ اگر دوست کے معنی میں بتایا تھا پیغمبر نے تو پھر یہاں بات پیغمبر کو بھی آئی کہ کیا دوست ہی کے معنی میں پیغمبر نے وعدہ دیا تھا، کیونکہ عالم ارواح میں خدا نے وعدہ دیا پہلے تو کہ میں تمہارے نفسوں پر اولا ہوں کہ نہیں ہوں، تصرف رکھتا ہوں کہ نہیں ہوں، تو سب عالم ارواح میں وعدہ کر چکے کہ ہاں اور بلا تو ہمارے نفسوں پر اولا ہے اور تو ہمارے نفسوں پر تصرف رکھتا ہے۔ اسی انداز سے پیغمبر نے بھی وعدہ دیا، میدان غدیر میں پیغمبر نے بھی اعلان ولایت سے پہلے وعدہ دیا، اور وعدہ کیا لیا کہ تمہارے نفسوں پر میں اولا ہوں کہ نہیں ہوں۔ جب سب نے اقرار کر لیا کہ ہاں آپ ہمارے نفسوں پر تصرف رکھتے ہیں، اس بات کا اقرار کرنے والوں نے کیا، تو پھر انہی معنی میں مولا کے بھی معنی لیے جائیں گے۔ جیسے تصرف رسول کا ہے ویسے ہی تصرف علی کا بھی ہے، کہ جن معنی میں رسول کو آپ نے مولا مانا ہے انہی معنی میں علی بھی مولا ہے، کیونکہ نبی نے صرف یہ نہیں کہا کہ جیسے دوست تو تھے ہی، اصحاب نبی تو کہلاتے تھے، دوست تو تھے ہی، مگر پھر یہ کیا مانی کہ میدان غدیر میں روک کے پھر یہ اقرار کیوں کروایا؟ اقرار کروانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کسی اور معنی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ مولا کے معنی یہ ہے کہ جن کی بیعت میں ہم ہیں ان کو ہم نے اپنی جان و مال و نفس کو بیع کر دیا ہے، ان کے حوالے کر دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہوگی ہمارا عمل ہوگا، ہم اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کر سکتے، ہم تو ہمارا نفس بیچ چکے آپ کو۔ اسی بات کے لیے بیعت کا بھی انتظام کروایا اور کئی دن تک بیعت کا سلسلہ جاری تھا، کیونکہ ایک راج کی سزا آتی ہے، سب کے سب بیعت ایک وقت میں کیسے ممکن ہے؟ تو سب آ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، بیع کر رہے ہیں، اپنے نفس کو بیع کر رہے ہیں، تو اب اشارہ ان کا ہوگا، عمل آپ کا، حکم وہ کریں گے، آپ اس پر عمل کریں، آپ اپنی مرضی کے مختار نہیں ہیں، بیعت میں ہے تو بیعت جس کی ہے اس کے اشارے پر آپ کی زندگی ہونی چاہیے، اور ایسی زندگی گزارنے والے ہی وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ اپنا نمایاں طور پر نام کر جاتی ہیں دنیا میں، اور یہ بتاتی ہیں کہ ہم نے ان کی بیعت میں یوں زندگی بسر کی کہ گویا ہمارا نام نہیں بلکہ ان کی بیعت میں تھے، تو عمل ایسا کیا کہ ان کے ذکر میں آپ کا بھی نام باقی رہ جائے۔ ایسے ہی ہر انسان کو ہونا چاہیے، جن کے سال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے وہ ایسے ہی تھے کہ جنہوں نے ان کے ذکر سے وابستگی کے بعد ایسے نام اپنا روشن کر لیا کہ جب کبھی ذکر ہوگا یاد ضرور آئے گی، اس حوالے سے کہ چونکہ وہ ایک ذاکر، تو یہ احساس کی بات ہے، ان کے ذکر میں آپ کا یاد آ جانا۔ ظاہر ہے کہ میں کسی کو مایوس نہیں کروں گا، جو بھی مومنین جس قدر بھی جس سے بھی ممکن ہوتا ہے وہ خدمت ادا کرتا ہے اور عزاداری کے انجام قریب ہیں،
تو خدمت اعلیٰ میں کبھی پس و پیش نہ کریں. کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. ذکر کی سعادت ملی ہے تو یہ ذاکرین کا شرف ہے, چاہے وہ ناقان ہو, مرسخان ہو یا ذاکر ہو, مگر یہ کہ خدمت اعلیٰ بھی تو بڑا عظیم ثواب ہے. میں اس سلسلے میں بس ایک بات مختصر عرض کروں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس خدمت اعلیٰ کا جو سجدہ رکھا گیا ہے وہ کتنا. ایک مقام پر ظاہر ہے کہ مجلس کا پکوان ہوتا ہے, ابھی آپ کے لیے انتظام کیا گیا ہو. پکوان سارے اجزاء جو بھی پکوان کے ہوتے ہیں وہ سب جمع کر دیا گیا. ہوتا ہے کبھی کوئی چیز اہم ہوتی ہے جو بہت چھوٹی سی ہوتی ہے مگر انسان بھول جاتا ہے, تو وہاں میچز نہیں تھی, چولہا سلگنا ہے, میچز نہیں. تو ایک شخص سامنے سے گزر رہا, جیسا کہ مثلاً یہاں تصور کر لیا کہ پکوان ہو رہا ہے, پکوان کے لیے انتظام سارا ہے مگر میچز نہیں ہے. تو کسی گزرتے ہوئے شخص سے آپ نے سوال کر لیا تو اس نے میچز دے, تو میچز کی ایک گاڑی سے چولہا سلگ گیا. اب وہ جو چولہے کے لیے میچز دی تھی جس نے, وہ گیا اور دوسرے دن مر گیا. مرنے کے بعد خاک میں آتا ہے اس کے کہ جو بانی مجلس کے, جس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس پکوان سے, اس مجلس سے, نہ یہ کہ ہم عقیدہ تھا, غیر تھا. اور وہ غیر تھا مگر یہ کہ وہ آیا تھا. پڑھانے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی آپ کا شکریہ. کس بات کا شکریہ؟ کہ آپ کے پاس کل مجلس تھی اور مجلس کے لیے پکوان ہو رہا تھا, تو وہاں آپ نے مجھ سے گاڑی لی تھی مجلس کی. کہاں تو شکریہ کس بات کا؟ کہ اس ایک گاڑی کی وجہ سے میری بخشائش ہوئی. اب آپ سوچیں, ایک گاڑی اگر ہم اس کا دنیاوی طور پہ آج بھی اگر قیمت کا اندازہ کرنا چاہیں تو 2 پیسے کی ایک گاڑی ہو. ایک میچز ہوئے 50 گاڑیاں میچز بہت ہوئی. اب ایک گاڑی 2 پیسے کی ہوگی. 2 پیسے کی ایک گاڑی کی اتنی قیمت ہے کہ بخشش کے لیے کافی ہے. تو چاہیے کہ پکوان پورا اپنا پیسہ لگا کے کھانا کھلانا یا تبرک کا انتظام کرنا یا جو بھی ہو, ایک فرش بچھانے تک کو بھی آپ ہلکا نہ سمجھیں. بالکل بڑی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک فرش بچھانے کو بھی آپ ہلکا نہ سمجھیں. یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. لوگ احترام سے بچھاتے ہیں فرش. میں یہی کہوں گا کہ گھروں میں تو ہمارے ایسے ہی احترام کے ساتھ فرش بچھایا جاتا ہے. آج باشی ہو رہی ہے, اب تیاریاں ہیں, بالکل آخری دن ہے ضلع کے, فیس تو ہو گئی ہے. اب 9 دن تو ہمارے پاس دورہ کے لیے باقی رہ گئے. تیاریاں ہو رہی ہیں, عاشق خانوں میں آگ باشی ہو رہی ہے. سب مومنین اپنے اپنے گھروں کو راستہ کر رہے ہیں کہ اب حسین میلے کی سواری آنے والی. تو یہ اہتمام آپ کر رہے ہیں تو اس کی جزا آپ کو کیا ملنے والی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. چاہیے کہ کوئی نواخان ہو, کوئی ذاکر ہو, ان کے ذکر کے لیے ان کے ذکر پر کتنے ماتمدار ماتم کرتے ہیں. ایک بڑا موضوع ہے اور اس موضوع کو ایک مجلس میں صرف اسی کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس کی جزا کیا ہے, اس کا کیا ثواب ہے. میں تمام تفصیلات بیان کر نہیں سکتا. موقع کے اعتبار سے میں نے حدیث سے متعلق کچھ باتیں کہی, مگر اب یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ بھی عرض کرنا ضروری تھا کہ ایک نواخان کی آواز پر سب جمع ہو جانا اور ماتمدار ماتم کرنا اور کسی کی آنکھ میں ان کے ذکر کی وجہ سے آنسو کا آ جانا, آپ اس کا احترام کرتے ہیں کہ دل سے احترام ہوتا, دل سے احترام. کیوں؟ اس لیے کہ نام حسین اس انداز سے لیا کہ ہماری آنکھ سے آنسو نکلے. کسی کے بھی ذکر پر کوئی ذکر کر رہا اور اس کے ذکر کرنے پر آپ کی آنکھ میں آنسو آ گیا تو آپ اس کا احترام کریں. آپ کا واجب آپ احترام کریں کیونکہ وہ ایک ذکر کرنے والا. ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو میں کیا عرض کروں. تو 2 ایسی عظیم ہستیوں کی سال ثواب کی مجلس ہے یہ
کہ جس میں میں ایک ایک کی ذکر کی سعادت حاصل کروں تو بہت دیر تک کے موضوع کھل جائے گا. میں اتنا عرض کروں کہ ایک نوحانی وہ تھا کہ جس نے اپنی ساری زندگی نوحانی کی 50 برس کچھ کم عرصہ نہیں ہوتا نوحانی کرتے ہوئے کبھی آواز میں فرق محسوس نہیں کیا. جو آواز رضا تھا اور ظاہر کہ عزاداری میں اس نے بڑی خدمت کی ہے. یہ بڑی کمال کی بات اس نوحان میں تھی کہ جس کی آواز یقیناً آواز رضا تھی کہ جس کی آواز گونجتی تھی. تو بہت ایسے پروگرام بنائے ہیں کہ جن کا ذکر کیا جانا چاہیے تھا مگر تفصیل کا موقع نہیں ہے. تو وہ نوحہ پڑھتے تھے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے جلوس میں پوری جلوس میں ان کی نوحانی مسلسل لگتی تھی مگر فرق محسوس نہیں کیا گیا. یہ آواز اللہ کا ان کا اپنا ایک انداز تھا. اور جو جامعہ ہوا تھا ظاہر ہے کہ آج جوار معصومین میں ہے وہ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ پیش معصومین ان کے مراتب اور اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں کہ وہ شخصیت ایسی تھی کہ جن کا ذکر میں نے اس سے پہلے ایک مجلس میں کیا تھا کہ بڑی تفصیل ہے ان کے لیے بھی. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا بس اتنا عرض کروں کہ جان عطا کی نوحانی ایسی تھی کہ جو ڈوب کے اپنے آپ کو جو ذکر کر رہے ہیں اس ذکر میں ڈوب کے نوحانی کرتے تھے. یہ کمال ہر نوحانی نہیں ہوتا. یہ فرق آپ خود بھی گواہی دیں گے. آپ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرتے ہیں کہ جن کا ذکر کر رہے ہیں پھر دیکھیے کہ کمال کیا پیدا ہو جاتا ہے. آنکھ سے آنسو بھی نکلتے ہیں ماتمدار میں جوش و بلولہ بھی پیدا ہوتا ہے. یہ کب ہوتا ہے جب انسان غور کریں یہ باتوں کو. میں آج کے نوجوان نوحانوں سے ایک مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو جس کا ذکر کر رہے ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں ڈوب جائیں ذکر کے اندر تو پھر کمال پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو ذکر کر رہے ہیں اس میں ایک کیفیت پیدا ہوتا ہے اور وہ کیفیت محسوس کرنے والے ہی محسوس کر سکتے ہیں. ہر انسان نہیں محسوس کر سکتا. ہر انسان کا ذہن وہاں تک نہیں جا سکتا. تو یہ جذبہ یہ سلیقہ ہم کو گزشتہ لوگوں نے دیا ہے. ہم کو اپنی آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دینا اور ظاہر ہے کہ مومنین جس جذبے کے ساتھ ان میں نواب سردار علی خان کا بھی نام ظاہر ہے کہ ایک آج تو ان کا چینل بھی خاص کرتے ہیں تو بہرحال نام ہی کے سردار بنے تو کام کے بھی تو سردار ہونے ہی چاہیے. اور سرداری ان کے در پر غلامی سے بڑھ کے نہیں ہے. سرداری یہی ہے کہ یہاں انکساری کے ساتھ آ جائیں اور جب انکساری کے ساتھ در اہل بیت تک آ جائیں تو پھر وہ سرداری ملتی ہے جسے حر نے سمجھایا کہ اس دروازے پہ آ جاؤ ندامت کے ساتھ تو پھر وہ سرداری ملتی ہے کہ پیشانی پر رومال زہرا نصیب ہوتا ہے. وہ سرداری کام کی ہوتی ہے کہ جو اس در سے ملتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب میں تینوں مرحومین کا تذکرہ ایک جملے میں نے عرض کر دیا اتنا کافی ہے. بس میں نے ذکر کو تمام کیا کہ جب حر آئے ہیں تو یہ سمجھا گئے کہ یہاں ندامت کے ساتھ آ جانے کے بعد وہ سرداری ملتی ہے کہ جس سرداری پر فخر کیا جا سکتا ہے. حر کا تذکرہ آج تک ہو رہا ہے حسین کے ذکر کے ساتھ اور صبح قیامت تک ہوتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ندامت کے ساتھ تحلیل حسین ابن علی تک آ گئے تو حسین نے وہ سرداری عطا کر دی کہ اب حسین کی مجلسوں میں حر ریاحی کا تذکرہ ہوگا. اور کیوں نہ ہو کہ جسے وقت عقیر رومال زہرا نصیب ہوا, جسے وقت عقیر زانو حسین نصیب ہوا. عزیزو حسین کا زانو کیا کم ہے عزیزو, یہ ایسی سرداری تھی. ظاہر ہے کہ دنیا میں یہ سرداری ملی اور عقبہ ملی تو حسین کے یہ غلام کا مقام اور ہی ہوگا. حوران جنت بھی
जल्द से जल्द दौर अज़ा करीब हैं। हर एक मोमिन, हर एक अज़ादार, हर एक नामदार फिक्रमंद है। यकीनन उनका ये फिक्र करना ज़रूरी भी है। उनके जज्बात हैं, उनके एहसास हैं। ज़ाहिर है कि ये बड़ी अजीब इबादत के अंजाम आ रहे हैं कि जिनमें हम अपनी खिदमत का मकसद हासिल करते हैं। बारनों बारिश से अल्लाह हैं मौजूद, वो यकीनन कुछ न कुछ एजाज दिखाएंगे। हम भी दुआ करते हैं कि खुदाया इस वबा का जल्द अज जल्द अय्याम अज़ा से पहले पहले खात्मा हो जाए। दुनिया के आलम में तमाम मोमिनीन और मातमदार और अज़ादार मुझे मेरी को इस वबा से महफूज रख। यकीनन जवाब से कुशादा में जवाब मासूमीन में है कि मरातिब को और पेश मासूमीन आला से आला फरमाए। और हमें जो बीमार है वो तो पहले बीमार कर बला वो तो पहले बीमार है मदीना शिफा का मिला हुआ आजिला इनायत फरमा और हमारे गुनाहों को बख्श दे। और जो मोमिनीन मिला बेरोजी ममालिक पे क्या बेमाश तमाम की जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। इसको रात का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। हमारी माँ के ज़रूरत में ताज़ील फरमा। उनके आवाज़ अनुसार शुमार फरमा। हमारा खातिमा ईमान पर फरमा। आप हज़रात की खिदमत में जमा से के तवाज़ुर इख़लास की दुआ फरमा कर जाने अल्लाह अल-हादी रब्बा साबिर अली साहब अल्लाह मरूम मखलूक और आवाज़ अल्लाह सैयद अली हुसैन नदवी साहब अली खान भाई मरूम और नवाब सरदार अली खान मरवी की अरवाह के लिए अंजुमन बाकरी की जानिब से मजलिस रिसालत